باب خیارالعیب، یہ باب خیار عیب کے متعلق۔ خیار عیب عقد کا حکم تمام ہونے کے بعد عقد کے حکم کے لازم ہونے کو منع کرتے۔ کیا منع؟ کہ جب عقد کامل ہو جائے نا، پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کے بعد لازم ہونے کو روکتے۔ کیا مطلب؟ اگر مبیع کے اندر کوئی عیب نکلے نا تو عیب کی صورت میں مبیع واپس کی جائے گی۔ وہ جو چیز نا فروخت کی گئی چیز اسے واپس کر سکتے۔ عیب نقصان کو کہتے ہیں، شنار کو کہتے ہیں۔ عیب واضح بات ہے، ہر اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ جس سے فطرت سلیمہ خالی ہو، یعنی کسی بھی چیز کا درست ہونا چاہیے، سالم ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی نقصان عیب نہ ہو۔ اور تاجروں کے ہاں ہر وہ چیز عیب ہے جس کی وجہ سے چیز کی قیمت کم پڑ جائے۔ مثلا ایک چیز ہے، مثلا اس کی قیمت 10,000 ہے نا، جب اس کے اندر عیب ہے تو اس کی وجہ سے اس کی قیمت 8,000 ہو جائے یا 100 روپے کم ہو جائے تو یہ بھی عیب شمار ہوگا۔ آگے فرما رہے اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع فهو بالخیار ان شاء اخذه بجمیع الثمن وان شاء رده۔ مشتری نے کوئی چیز خریدی، مثلا موبائل خرید لی، اس نے کہا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بائیا نے شاید چھپایا تو اس وقت بعد میں مشتری کو پتہ چل گیا اس کے اندر تو عیب ہے، اس کی بیٹری جو ہے جلدی لو ہو جاتی ہے، تو اب اس کو اختیار ہے کیا تو اسی پوری قیمت کے ساتھ خریدی جو 10,000 میں خریدی تھا وہی دے دے اور اسی چیز کو قبول کر لینا، موبائل کو اگر چاہے تو رد کر لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ ولیس لو، اس کے لیے جائز نہیں کہ یوں سے کوئی خود نقصان ہے کہ موبائل کو تو اپنے پاس رکھ لے اور بیٹری لو ہونے کی جو کم قیمت ہو جاتی نا وہ کیا کر لے، قیمت کم کرا دے۔ یہاں تک مسئلہ ہو گیا کہ کہہ رہا ہے کہ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو تاجروں کی عادت میں، تاجروں کی اصطلاح میں، تاجروں کی عام بولی میں، زبان میں ثمن کو کم کرے، نقصان کو، کس کو، ثمن اور قیمت کو کم کرے، وہ عیب ہے، فہو عیب و عیب ہے۔ آگے مسئلہ ذکر کرے کہ والإباق والبول فی الفراش والسرقة عیب فی الصغیر ما لم یبلغ، کہ اگر کسی نے غلام خریدا تھا نا اور پھر وہ کیا ہو جاتے، بگوڑا ہو جاتے، بھاگتا رہتے، چوری کرتے، کم چور ہوتے، یا بستر میں پیشاب کرتا رہتے، یا چوری کی عادت اس میں ہوتی ہے، تو کون اس پر اعتماد کرے گا نا؟ جب تک بالغ نہ ہو تو اس میں کیا ہے، عیب ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے نا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَیْبٍ، تو یہ عیب نہیں، کیونکہ پھر ایسی چیزیں عموماً بڑے ہونے میں چھوٹ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، حتی یعاودہ بعد البلوغ، ہاں اگر بلوغ کے بعد بھی اس کا عادی ہو جائے تو پھر یہ عیب شمار ہوگا۔ والبخر والذکر عیب فی الجاریۃ، کنیز کے اندر منہ کی بدبو، کہ منہ سے بدبو آ رہی ہو، فیریا کی بیماری ہو، کوئی اور بیماری ہو، والذفر اور بغل سے بدبو آتی ہو، گندی ہو، تو یہ عیب شمار ہوگا، کیونکہ اسی باندی سے مالک، آقا، سید پیدا نہیں اٹھاتا۔ ولیس بعیب فی الغلام، اگر منہ کی بدبو اور بدن کسی چیز کی بدبو یا کوئی مرض ہو یا مثلا برس کی بیماری ہو تو یہ لڑکے میں عیب نہیں ہے اس طور سے کہ اسے بدبو آئے، کیونکہ یہ لڑکے سے تو استفادہ نہیں ہوتا۔ الا یکون من داء، ہاں اگر لڑکے میں یہ بیماری کی وجہ سے، کہ مثلا فیریا کی بیماری ہے نا، تو پھر ایسی صورت میں رد کر سکتے لڑکے کو، یعنی جو کیا ہوتے ہیں، غلام ہوتے، والزنا، یا زنا کی وجہ سے ہو، وولد الزنا عیب فی الجاریۃ دون الغلام، اور ولد الزنا ہونا، حرام کا ہونا، یہ کیا ہے، لڑکی میں عیب ہے، کیونکہ آئندہ جب اس سے بچہ پیدا ہوگا لوگوں کے لیے آر کا سبب بنے گا اور لوگ اس کو تنگ بھی کریں گے، لیکن لڑکا جو ہونا غلام ہو تو اس میں عیب نہیں ہے، کیونکہ اس سے فراش بھی مقصود نہیں ہوتا نا، اس سے تو مقصود صرف استخدام ہوتا ہے، اور لڑکی میں اگر یہ عیب ہونا اس سے تو مقصود افتراش ہوتا ہے نا، اور یہ کسی کو پسند نہیں ہوتا کہ مستعمل چیز کو کیا کرے، استعمال کرے۔
آگے کرے وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِ عَيْبٌ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ یعنی عَيْبٍ قَدِيمٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ۔ مسئلہ بتا رہے، مثلا مشتری زید سمجھو، زید نے کیا کر دیا، بکری خرید لی کس سے؟ بکر سے، اور بکری کے اندر پہلا عیب یہ تھا کہ اس کی آنکھ کی جو بینائی تھی بہت کمزور تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا، ایک آنکھ بہت کمزور تھی۔ پھر دوسرا عیب پیدا ہو گیا کہ اس کا پاؤں لنگڑا ہو گیا، کسی نے مار دیا، گر گئی تھی بکری، تو دوسرا عیب ہو گیا نا۔ مشتری کو پہلے عیب کبھی پتہ چل گیا، اب مشتری تو یہ کر نہیں سکتا کہ واپس کر دے، کیونکہ اس کے پاس دوسرا عیب پیدا ہو گیا، اور پہلا والا جو عیب اس کے لیے بھی تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے سوائے اس کی کہ نقصان کا رجوع کر لے، یعنی قیمت کم کرا دے۔ ولا يرد المبيع مبيع واپس نہیں کر سکا الا ان يرضى المشتري الا يرضى البائع ياخذ بعيب، اگر بھائی خود رضامندی ظاہر کرے کہ مجھے ایسی چاہیے تو پھر دے سکتے۔ آگے مسئلہ وانقطع المشتري الثوب وخاطه، مسئلہ ہے کہ اگر کسی مشتری نے کپڑا خریدا، بعد میں اسے کیا کر دیا، سی بھی لیا، کپڑا بنایا، قمیص شلوار بنائی، یا کپڑا خریدا تھا ایک رنگ کا اور اسے دوسرا رنگ دیا، اسی طرح سے سویق ستو خریدا تھا اور پھر کیا کر دیا، ستو کے ساتھ گھی ملایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر اس کے اندر کوئی عیب دیکھے، مثلا کپڑے کے تار میں کمزوری تھی، دھاگا کمزور تھا، یا اسی طرح سے کوئی اور عیب تھا، یا قیمت بہت زیادہ لگائی تھی اور تھی کم اصل میں، اسی طرح سے سویق میں کوئی عیب نکلا، اب یہ مشتری تو ایسا نہیں کر سکتا نا کہ اس سلے ہوئے کپڑے کو واپس کر دے بھائی کے پاس، یا اس خریدے ہوئے ستو کو جو کیا ہے ملا دے اس نے گھی میں واپس کر دے، تو کر نہیں سکتا نا۔ اگر یہ دینا چاہے تو الگ بات ہے کہ میں نے اس پر چلو نقصان بھی کر دیا ہے، لو اور اپنی قیمت واپس کر دے، سے کیوں کرے گا، کیونکہ اس کے تو زیادہ پیسے آ گئے ہیں۔ تیسری صورت میں یہ کر سکتے ہیں نا کہ نقصان کا رجوع کر سکتا ہے کہ جو ستو آپ نے مجھے دیا ہے نا، اگر اس میں یہ عیب نہ ہوتا تو یہ 1000 کا کلو ہوتا، اور جب عیب ہے تو 800 کا بنتے، تو لہٰذا 200 روپے مجھے واپس کر دے، اس طرح کپڑے میں بھی کر دے۔ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَن يَأْخُذَ بِعَيْنِ، بھائی اسے نہیں لے سکتے کیونکہ اس سے مشتری کا جو حق ہے وابستہ ہو چکے، گھی ہے، کپڑا سلا ہوا ہونا ہے وغیرہ۔ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، اگر کسی نے غلام خریدا اور بعد میں آزاد کیا اور عیب کا پتہ نہیں تو اس وقت، وَمَاتَ عِنْدَهُ، یا مر گیا اور بعد میں پتہ چل گیا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ، نقصان کا رجوع کر سکتے۔ فإن قتل المشتري العبد وكان طعاما فكله ثم اطلع على عيبه لم يرجع عليه بشيء بقول ابي حنيفه رحمه الله، اگر مشتری نے اس غلام کو قتل کیا یا کھانا خریدا تھا، کھانے کا کوئی سامان تھا، کوئی بھی چیز تھی کھانے کی، اس نے کھایا، بعد میں سے عیب کا پتہ چل گیا کہ اس میں تو یہ عیب تھا، مثلا کباب خریدا تھا، روٹیاں وغیرہ، بعد میں پتہ چل گیا کہ اس میں تو گوشت اتنا ملا ہوا نہیں تھا، اس نے کوئی ذائقہ ملایا تھا جس سے گوشت کا مزہ آ رہا تھا، اصل میں تو یہ ساری سبزی تھی یا کوئی اور سلاد وغیرہ ملایا تھا، تب یہ رجوع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں شروع میں کہا تھا نا کہ مجھے خالص کباب دو، خالص نہیں تھا، تو امام صاحب کے قول میں رجوع نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے 2 روٹیاں کباب کی تھی، کتنے میں؟ 100 روپے میں نا، تم کیا کر دو، مجھے یہ 50 میں توڑی پڑے گی یہ روٹی، یہ تو مجھے 30 میں پڑے گی کیونکہ اس میں گوشت کم ملا تھا، تو لہٰذا 40 روپے مجھے واپس کر دو۔ امام سے فرماتے رجوع نہیں کر سکتا۔ وقال صاحبان فرماتے ہیں یرجع بنقصان العیب، رجوع کر سکتے۔ ومن باع عبدا فباعه المشتری ثم رد عليه بعیب، ایک شخص اس نے غلام بیچا، یہ تو غلام کے مسئلے، چلو آج اس کی جگہ کوئی اور مثال دو نا، ایک شخص مثلا اس نے اسکوٹر خریدا، بیچ دیا، اسکوٹر کے اندر کوئی عیب تھا، پتہ نہیں کون سا عیب تھا، یا جو بھی عیب وہ عیب تھا، بس اس شخص پر رد کر دیا گیا کہ یار آپ نے اسکوٹر جو مجھے بیچے نا اس میں یہ عیب ہے، مجھے ایسا نہیں چاہیے۔ فَإِنْ قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَضْاءِ، اگر قاضی کے فیصلے سے یعنی بینہ موجود تھا، یا اس نے اقرار کیا تھا یا انکار کیا تھا، ایسی صورت میں اگر اس نے قبول کیا ہونا، فَلَهُ أَن يَرُدَّ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ، تو پہلے بھائی پر بھی یہ واپس کر سکتے۔ کیا مطلب؟ زید ہے نا، زید نے اسکوٹر بیچا کس کو؟ خالد کو، پھر خالد نے آگے بیچا کس کو؟ بکر کو، تو زید جو ہے بائع اول ہو گیا نا، اور یہ جو دوسرا والا ہے خالد، یہ دوسرا بائع ہو گیا نا، اور خالد جو ہے بائع ثانی بھی ہے اور مشتری اول بھی ہے۔
اگر اس نے قاضی کے فیصلے کے ساتھ بینے کے ساتھ واپس لیا ہو تو پہلے پر بھی رجوع کر سکتے، واپس کر سکتے، اگر ایسا نہ ہونا تو پھر اس پر تو واپس ہوگا لیکن پہلے والے بیع پر یہ واپس نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ قَبِلَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِ فَلَيْسَ لَهُ يَرُدُّهُ إِلَىٰ بَائِعِهِ الْأَوَّلِ، پہلے بیع پر واپس نہیں کر سکتا۔ ومن اشترى عبدا، اگر کسی نے غلام خریدا وشرط البائع البراءة من كل عیب، اور بائع نے پہلے سے کہا کہ میں تو آپ کے لیے برات کر رہا ہوں پہلے سے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، اچھی طرح سے ٹٹول ہو، اگر کوئی عیب نکلا نا تو میں ضامن نہیں ہوں گا۔ فلیس لو یرد بعیب، تو بعد میں مشتری واپس نہیں کر سکتے کسی عیب کی وجہ سے، کیونکہ اس نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، اب مرضی تمہاری ہے، دیکھ لے اچھی طرح سے ٹٹول ہو۔ وَإِن لَمْ يَسْمِ جُمْلَةَ الْعُیُوبِ وَلَمْ يَعُدَّهَا، اگرچہ اس نے تمام عیوب نہ بتائے ہو اور شمار نہ کی ہو، کیونکہ شمار کرنا تھوڑی ضرورت ہے، بس اس نے کہا مطلقاً کہ اس میں کوئی عیب نہیں۔ باب البیع الفاسد، یہ باب بیع فاسد کے متعلق اصل میں امام صاحب نے، امام قدوری رحمہ اللہ نے باب قائم کے باب البیع الفاسد، لیکن یہ بیع فاسد صرف اس میں نہیں ہے، اس میں بیع باطل کا ذکر بھی ہے، لیکن یہاں پر جو فاسد کا لفظ نا عام معنی کے اعتبار سے، لیکن کہ فاسد کا جو لفظ ہے نا یہ کبھی کبھی بیع باطل پر بھی بولا جاتا ہے اور بیع فاسد پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور جب بیع کے اندر عوض و معوض دونوں کیا ہو، مال نہ ہو یا حرام ہو، تو اس وقت بیع باطل ہو جاتے ہے۔ اگر ان میں سے کیا ہو ایک برابر ہو دوسرے میں فرق ہو، خراب ہو، تو پھر ایسی بیع کو کیا کہتے ہیں؟ بیع فاسد کی۔ کیا معنی؟ ذات کے اعتبار سے بیع خراب ہو تو اس کو باطل کہتے ہیں، وصف کے اعتبار سے خراب ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاسد کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شرط لگائی جائے نا بیع کے اندر جو اقتضاء عقد کے خلاف ہو تو اس سے بھی بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ تو بیع جو ہے نا چار قسم پر، ایک تو صحیح ہوتی ہے، صحیح بیع اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل وصف دونوں کے اعتبار سے مشروع ہو، یعنی ذات بھی کیا ہو، صحیح ہو، جو ثمن یا مسمن ہے، اور اس طرح سے وصف بھی اس کے اندر کوئی ایسا نہ ہو جس سے بیع خراب ہو جائے، اور حکم کا فائدہ بھی دے، جب اس کے اندر کوئی معنی نہ ہونا تو اس سے ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ صحیح کے خلاف جو بیع ہے وہ باطل ہے۔ باطل کا کیا معنی ہے؟ کہ اصل کے اعتبار سے بھی غیر مشروع ہو اور وصف کے اعتبار سے بھی۔ فاسد کا معنی ہے کہ اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہو گئے تو ٹھیک ہو، لیکن کسی وصف کی وجہ سے اس کے اندر خرابی آ جائے۔ موقوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوتھی قسم موقوف، کہ مثلا کسی اور کی چیز اس نے فروخت کر دی، یا اسی طرح سے کوئی اور وجہ آ گئی اس کی وجہ سے بیع متوقف ہو گئی، ایسی بیع کو کیا کہتے ہیں؟ بیع موقوف کہتے ہیں۔ تو بیع باطل کے اندر مبیع ثمن مال نہ ہو، اور فاسد وہ ہے جس میں دونوں مال تو ہو لیکن غلط شرط کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے؟ بیع فاسد ہو جائے۔ تو اب یہاں پر یہی ساری کیا کر رہے مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ اذا کان احد العوضین او کلاہما محرما، بیع میں دونوں عوض یعنی عوض اور معوض عنہ، مبیع اور ثمن دونوں حرام ہو، باطل ہو یعنی مال نہ ہو، ایک ہو، او کلاہما دونوں محرما مثلا فالبیع فاسد، تو بیع فاسد۔ کالبیع جیسے فروخت کرنا بالمیتۃ، مردار جانور کو مر گیا ہو، ذبح نہ کیا ہونا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میتہ کہتے ہیں۔ میتہ سے منع فرمایا ہے، جیسے حضرت جابر صاحب کی روایت، اس نے آپ علیہ السلام سے سنا عام فتح مکی کے وقت، وہ بمکۃ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیت والخنزیر والاصنام، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ او بالدم، یہ کیا کرنا؟ خون کا بیچ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ بیع باطل ہے۔ او بالخمر، یا شراب کا بیچنا، او بالخنزیر، یا خنزیر کا۔ وکذالک، اس طرح سے بیع باطل ہے اذا کان المبیع غیر مملوک، جب مبیع کسی اور کا ہو، یعنی غیر مملوک کا کیا معنی؟ کہ جو مملوک ہو نہ سکے، اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہے، سریک کل خور آزاد آدمی ہے، آزاد کا بیچ دینا جائز نہیں، کیونکہ وہ عقد کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ وبیع ام الولد، اس طرح سے ام ولدی کی بیچنے سے بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، کیونکہ ام ولدہ مالک کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی۔ والمدبر، اس طرح مدبر مطلق جو ہوتے ہیں، مدبر مقید کا بیچ دینا جائز ہے، مدبر مطلق اس کا بیچنا جائز نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، وہ بھی موت کے بعد آزاد ہو جاتے۔ والمکاتب، اور مکاتب جو ہے فاسد، ان کی بیع کیا؟ فاسد یعنی باطل ہے۔ ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل ان يصطاده، اسی طرح سے وہ بیع جس کے اندر غرر ہو،
جس کے اندر دھوکہ ہو سکے، غیر مقدور التسلیم، اسے سپرد کرنا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، متعذر ہو. جیسے مچھلی ہے، پانی کے اندر مچھلی گھوم رہی پھر رہی، اس نے کہا کہ یہ سمندر جو ہے نا، یا یہ تالاب حوض ہے، جوہر ہے یا ندی وغیرہ، اس میں مچھلیاں جو ہے نا میں نے آپ کو بیچ دی. اب آپ نے پکڑی کہاں سے ہیں، آپ نے قبضہ کہاں سے کی ہے کہ تم بیچ رہے ہو. وَلَبَيْعِ الطَّائِرِ فِي الْهَوَاءِ، اسی طرح سے ہوا میں کوئی پرندہ اڑ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، تو آپ کو یہ تو مقدور تسلیم ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے آپ بیچ رہے. لیکن اگر اپنا پرندہ ہونا اور اس کے قبضے میں مثلا کبوتر بعد میں پکڑ بھی سکتا ہے، یا عادی ہو، مانوس ہو، تو اس کا بیچنا جائز ہے. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ، اسی طرح سے پیٹ کے اندر جو بچہ ہو مثلا جانور کو اسے بیچ دے، تو یہ بھی کیا ہے، ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا عن بیع الحبل وحبل الحبل، مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ نہا علیہ السلام عن شراء ما فی بطون الانعام حتی تضع، جب تک بچہ پیدا نہ ہو اور جانوروں کے پیٹ میں بچوں کا بیچ دینا کیا ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے. ولن نتاج، اور اس طرح سے نتاج کسے کہتے ہیں، حمل الحمل کو، کس بچے کا جو بچہ پیدا ہو جائے. وللصوف علی ظہر الغنم، اسی طرح سے بھیڑ جو ہوتا ہے نا، بھیڑ دمبا، یہ جو قسم ہے نا، ان پر کیا ہوتی ہے، ان پر اون ہوتی ہے اور اس طرح سے روئی وغیرہ ہوتی ہے. جب تک اس کی کیا نہ کرے، سوپ کو نہ کاٹے، روئی کو، تو اس وقت تک بیچنا جائز نہیں، کیونکہ اسی صورت میں جھگڑا سکتے. وہ کس طرح سے کہ جب اس نے کیا کر دیا، ان کو بیچ دیا نا، یا کس کو کپاس اور کو جو پر لگوتے روئی، تو وہ کہے کہ میں تو ذرا نیچے کاٹ دوں، کہے کہ نیچے مت کاٹو، کیونکہ اس سے تو جانور کے چمڑے کو تکلیف ہے، یا اس سے کیا ہوتا ہے اور کچھ ہوگا. اور وہ کہے کہ نہیں میں تو ذرا کیا کروں گا، نیچے کاٹوں گا، تو اس طرح سے جھگڑے کا امکان ہے. وَلَا بَيْعُ اللَّبْنِ فِي الضَّرْعِ، اسی طرح سے تھنوں میں جو دودھ ہوتا ہے نا، نکالے بغیر، جب تک نکالا نہ ہو تو بیچنا کیا ہے، مکروہ ہے، منع ہے، گناہ ہے. کیونکہ اب معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنا دودھ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا جو کیا ہے تن زرع وہ کیا ہو، پھول گیا ہو کسی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے دودھ نہ ہو اس میں. آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے. آپ علیہ السلام سے روایت ہے نہا ان یباع لبن فی ضرع حتی یخرج، کہ جب تک دودھ نہ نکالا جائے نا تو اس کا بیچ دینا کیا ہے، ممنوع ہے. ولا يجوز بيع ذراع من ثوب، اس طرح سے کپڑے میں سے کسی گز کا بیچ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا تسلیم کرنا بغیر ضرر کے ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو کاٹنے کی جگہ ہے نا، اس میں ان کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کاٹو، کہ نہیں میں تو ادھر سے کاٹنا چاہتا ہوں. ولا بيع جذع من سقف، اس طرح سے چھت سے گارڈر، شہتیر وغیرہ کا کیا کر دینا، بیچ دینا، اس میں بھی کیا ہے، خرج تکلیف وغیرہ ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح سے والضربۃ القانص، یا کوئی شکاری آدمی اس نے جال وغیرہ سمندر کے اندر پھینکی ہوئی ہے تالاب میں مچھلی وغیرہ کے لیے، اور وہ کہتے کہ اس جال میں جو کچھ آئے میں تجھے بیچتا ہوں، کیا معلوم کچھ آئے گا بھی یا نہیں. ولا بیع المزابنۃ، اس طرح سے درخت پر لگا ہوا پھل، اس کا بھی بیچ دینا جائز نہیں ہے، کہ یا تو کٹی ہوئی پھل کے ساتھ بیچ دے، یا کہ کر دے اندازہ کر لے، تو یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے. وہ بیع الثمر علی النخل، کھجور پر یا کسی بھی مطلق درخت پر پھل لگا ہوا اسے بیچ دے، بخرصہ ہی، اسی اندازے سے بیچ دے، تمرن کوئی اور پھل دے، تو ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ تو اس میں سود آ سکتے ہیں نا. برابر کرنا ضروری ہے کہ کتنا دوں اور کتنا نہ دوں. ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر، اس طرح سے کسی پتھر کو پھینک کے اور پھر یہ کہنا کہ جس سامان پر یہ پتھر لگ جائے نا اسی کو دینا پڑے گا آپ کو، تو یہ جاہلیت کی بیع سے بھی منع آیا ہے. آپ علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. ولا الملامسہ، اس طرح سے ملامسہ کا کیا معنی ہے، ہاتھ لگا دینا، یہ بھی جاہلیت کی بیع ہے. والمنابذہ، اس طرح سے منابذہ، پتھر وغیرہ کسی چیز کا پھینک دینا یا سامان کا پھینک دینا کس کی طرف، بائی کی طرف سے مشتری کی طرف، اس پر راضی ہو یا راضی نہ ہو خریدنا پڑے گا، تو یہ بھی جاہلیت کی بیع ہے. ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين، اس طرح سے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کا خریدنا جائز نہیں، کیونکہ جب یہ کہا کہ دونوں کپڑوں میں سے ایک دو، جب یہ دے گا تو وہ کہے کہ مجھے یہ والا دو، کہ نہیں یہ والا لو، تو اس میں بھی کیا ہے، اختلاف آ سکتے، جھگڑا آ سکتا ہے.
اگر جھگڑے وغیرہ کی کوئی بات نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں کوئی کراہت نہیں جسے دو میں سے ایک کا بیچ دینا یا ایک جیسے ہو بالکل. ومن باع عبدا علی یتق المشتری، اس طرح سے بیع کے اندر اگر کوئی شرط لگائی جائے جو کیا ہو مقتضی عقد کے خلاف ہو تو اسی بھی بیع فاسد ہو جاتی ہے. مثلا وہ کہہ دے کہ میں آپ کو غلام بیچ دوں نا علی یتق المشتری، تم اسے آزاد کرو گے، یدبر مدبر بناؤ گے، یکاتب مکاتب بناؤ گے، تیرا کیا کام ہے اس سے کہ میں مدبر بناؤں گا یا نہیں، میرے اختیار ہے، میرا مملوک ہے. او باع متن، یا اسے باندھی بیچتی اور اس کو سائڈ پسند تھی، کہا کہ اعلیٰ استوردها تم اسے مولد بناؤ گے تب بیچنا چاہتا ہوں، فالبیع فاسد، اس صورت میں بیع فاسد ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے بیع شرط سے منع فرمایا ہے. وکذالک اس طرح سے یہ بھی کیا ہے فاسد ہے، لو باع عبدا غلام بیچا اعلیٰ یستخدم البیع شرط کہ تم صرف اس سے 1 مہینہ خدمت لو، اور دارنی اگر بیچا علیہ البیع مدتا ونوتا کی معلوم مدت اس میں رہو گی، باقی مدت کسی اور کو دینا پڑے گا، یا مجھے واپس کرو گے یا صدقہ کرو گے، تو تیرا کیا کام، صدقہ کرو یا نہ کرو. او علی قرضه المشتری درہمن، کہ میں آپ کو یہ چیزیں اس وقت بیچوں گا نا کہ جب تم مجھے کچھ قرض دو گے، اور علی یہدیہ لہو، یا مجھے ہدیہ دو گے. تو ایسے کیا کرنا، ایسی شرائط لگانے سے بیع فاسد ہو جاتی ہے.